رہا ہوں. عورت نے سب کچھ قبول کر لیا اور اس کے بعد قریب جا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہو گئی اور برجستہ اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر حضور کے وسیلے سے دعا کرتی ہے، اے اللہ، اس نوجوان نے میرے اور میرے بچوں کے پیٹ کی آگ کو بجھانے کا اہتمام کیا، تو اسے دنیا کی آگ سے بھی بچا لے اور جہنم کی آگ سے بھی بچا لے. وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر آج میرے ہاتھوں پر آگ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اگر آگ کا اثر نہیں ہوتا تو یہ اسی عورت کی دعا کا نتیجہ ہے. اے مسلمانوں، مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں. اور ہزار مجبوریاں ہوں، اللہ کو راضی رکھو، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کی کوشش کرو. انشاءاللہ العظیم مصیبتوں کے بادل چھٹ جائیں گے، پریشانیوں کے بادل چھٹ جائیں گے. آج جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، آج جتنے بھی طوفان آ رہے ہیں، آج جتنے بھی پریشانی کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے ما اصابک من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ جو کچھ مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. بتاؤ، آج زمین کا چپا چپا ہمارے گناہوں پر گواہ بنتا جا رہا ہے. ہم چلتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، ہم بیٹھتے ہیں تو گناہ کرتے ہوئے، الا ماشاء اللہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کریم سے ڈریں، اپنے معبود برحق سے ڈریں، اپنے پالنہار حقیقی سے ڈریں. پلٹ کر اسی کی بارگاہ کے اندر جانا ہے اور ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا اس کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا، اس کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاؤں تاریخی واقعات کے حوالے سے اللہ رب العزت کے بندوں کی زندگی میں کس طریقے سے انقلاب پیدا ہوا اور اللہ نے کیسے توبہ کی توفیق نصیب فرمائی اور تقویٰ کی دولت اختیار کرنے والوں کو اللہ نے کیسے نوازا، میں اس کے حوالے سے بتاؤں. اسی روض الریاحین کے اندر علامہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک نوجوان جو بہت ہی بدمعاش قسم کا تھا، بہت ہی آوارہ قسم کا تھا، وہ ایک مقام پر کھڑا تھا، قریب سے ایک خاتون گزرتی ہے، وہ اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، دست درازی کی کوشش کرتا ہے، وہ چیختی ہے، اس کے چیخنے پر لوگ جمع ہو گئے. جیسے ہی لوگ جمع ہو گئے اس شخص نے چاقو نکالی اور چاقو نکال کر لوگوں کو ڈرانے لگا کہ کوئی بھی قریب آیا تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں. بس حضرت بشیر ابن حرث رحمت اللہ تعالی علیہ جو اللہ کے جلیل القدر ولی کامل تھے، اللہ اکبر، انہوں نے عورت کی آواز سن لی اور اس کی پکار کو سن کر وہ تشریف لائے. جیسے ہی وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ بدمعاش اپنے ہاتھوں میں چھری لیے ہوئے ہیں، لوگ اس سے فاصلے پر کھڑے ہیں، عورت سہم رہی ہے، اس کا بدن کانپ رہا ہے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے حضرت بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان کے کاندھے سے اپنا کاندھا زور سے ٹکرایا، وہ نوجوان گر گیا اور اس کے بعد اسے گشی تاری ہوئی، کافی دیر تک پڑا رہا. وہ عورت چلی گئی، حضرت بشیر بھی چلے گئے اور کافی دیر کے بعد جب وہ نوجوان ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تو بڑا پہلوان ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا جری اور بے باک ہے، ایک بزرگ کا صرف کاندھا لگاؤ تو گر گیا، وجہ کیا ہے؟ جواب سنو. حضرت بشیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت بشیر میرے قریب آئے اور صرف کاندھا نہیں مارا بلکہ کاندھا میرے کاندھے سے ٹکراتے وقت صرف اتنا فرمایا، تیرے اس برے خیال کو میرا خدا دیکھ رہا ہے. اتنا کہنا تھا کہ مجھ پر کب کبھی تاری ہوئی اور سن لو، میں آج سے توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی پر غلط نگاہ نہیں اٹھاؤں گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اللہ کے خوف کے پیکر بن جاؤ، اللہ سے ڈرو.
اور اللہ سے ڈرنے کے عوض میں صرف انسانوں کے درمیان عزت نہیں ملے گی، بلکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی عزت والا بن جایا کرتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دنیا میں تو عزت ملے گی، دنیا میں تو سربلندی ملے گی، دنیا میں تو رب العزت کرم سے نوازے گا، اور صرف کرم ہی سے نہیں نوازے گا بلکہ تمہارے سارے کام کو آسان بھی فرما دے گا، کہ خود میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام کو آسان بنا دیا کرتا ہے، آسان بنا دیتا ہے۔ آج مسلمان بے باک ہو گیا، آج مسلمان بے خوف ہو گیا، آج مسلمانوں کی زندگی میں خشیت ربانی دور تک نظر نہیں آتی، بلکہ آج کے مسلمان کی سچویشن الا ماشاء اللہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مالک ہیں، جو چاہیں کریں، ہمیں کون پوچھنے والا نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ علیم بذات الصدور۔ اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ ان تبدوا انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر دونوں جہاں میں عزت و سربلندی چاہتے ہو تو ظاہر میں بھی اس سے ڈرو اور باطن میں بھی اس سے ڈرو۔ ہر عاشق رسول کی تمنا ہے کہ اسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب دنیا میں بھی میسر ہو اور میدان محشر میں بھی میسر ہو۔ آئیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا تو نصیحتوں کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، تم جب یمن سے لوٹو گے تو میری اور تمہاری حضرت معاذ بن جبل تڑپ اٹھے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کی جدائی کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ آپ کے ہجر و فراق میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت میں تم مجھ سے قریب رہو؟ عرض کرتے ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ کل بروز قیامت میں آپ سے قریب رہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ، تقوی کو اختیار کرو، تم کل بروز قیامت مجھ سے قریب رہو۔ تقوی اختیار کرنے والا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مشرف ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کے ڈر کو دل میں جگا دو، اور میرا کریم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کسی بندے پر اتنی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ تو جب تقوی کے حوالے سے بھی میرے کریم نے فرمایا تو ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنا ہو سکے ڈرو، جتنا پاسبل ہو تم ڈرو، جتنا تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور پھر اس کریم نے جب کرم کی چادریں ڈالی تو اس طریقے سے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میرا مولا جانتا ہے کہ زمانہ ایسا آئے گا
کہ صغیرہ گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے گا، چھوٹے گناہوں سے دامن کو بچانا مشکل ہو جائے گا، اور پھر چھوٹے گناہوں پر اگر مولا پکڑ کرے تو اس کی پکڑ سے کون بچ سکتا ہے؟ تو میرے کریم نے اپنے بندوں کی کمزوری پر نظر فرما کر احسان فرمایا اور ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ اکبر! اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو اللہ تمہارے چھوٹے گناہوں کا اسے کفارہ بنا دے۔ بچو کبائر سے، بچو بڑے گناہوں سے۔ اگر گناہوں کی آزادی تمہیں مل جائے، اگر گناہوں کے دروازے کھول دیے جائیں تو یہ نہ سوچو کہ گناہوں کی آزادی ہے اس لیے گناہوں کے دلدل میں پھنس جاؤ۔ نہیں، کبھی سوچو کیا کوئی بندہ مومن یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی موت گناہوں کے دروازے پر آئے؟ آپ ذرا سوچو، یہ پیر، یہ ہاتھ، یہ زبان، یہ آنکھیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے پیر میں آکلا پڑ گیا۔ طبیب نے کہا اے عروہ ابن زبیر تمہارا پیر کاٹنا پڑے گا ورنہ پورے جسم کے اندر اس کا زہر پھیل جائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے کاٹ دو پیر کو۔ طبیب نے کہا ہے عروہ ابن زبیر تھوڑی سی شراب پی لو تاکہ تم مدہوش ہو جاؤ، تمہارا پیر کاٹوں تو تمہیں تکلیف نہ ہو۔ حضرت عروہ ابن زبیر نے جواب میں ارشاد فرمایا اے طبیب جان تو دے سکتا ہوں لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام فرمایا اسے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ طبیب نے کہا خواب آور گولیاں لے لو، اس کے بعد تم بے ہوش ہو جاؤ گے اور میں تمہارا پیر کاٹوں گا، تمہیں تکلیف نہیں ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مکمل ہوش میں رہوں اور تم میرا پیر کاٹو، مجھے تکلیف ہو اس پر میں صبر کروں تاکہ میرا مولا بے حساب مجھے اجر عطا فرمائے۔ پیر کاٹا گیا، زخم پر تیل لگایا گیا، غشی تاری ہوئی، حضرت عروہ ابن زبیر بے ہوش ہو گئے۔ کٹا ہوا پیر قریب موجود تھا۔ جب حضرت عروہ ابن زبیر ہوش میں آئے، کٹے ہوئے پیر کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ طبیب نے کہا میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا تکلیف ہوگی، اب آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ نے کہا یہ آنسو درد کے نہیں شکر کے ہیں۔ کس بات پر آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ حضرت عروہ ابن زبیر نے کٹے ہوئے پیر کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ارشاد فرمایا یہ کٹا ہوا پیر کل بروز قیامت گواہی دے گا کہ میں ان پیروں پر چل کر کبھی گناہوں کے اڈوں پر نہیں گیا، جب بھی ان پیروں سے چل کر کے گیا ہوں تو اللہ کی خوشی اور اس کے محبوب کی خوشی ہی کی طرف چلا ہوں۔ یہ پیر کل